السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تحصیل علم کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ سوال کرنا ہے کہ جسے جو معلوم نہ ہو وہ ان لوگوں سے پوچھے جنہیں اس کا علم ہے۔ خود اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، سوال کرو۔ تو سوال کرنا یہ شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا وصف ہے کہ آدمی جو بات نہیں جانتا اسے یہ ذوق اور شوق ہو کہ جاننے والے سے اس کو حاصل کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے سوالات پیش فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جوابات عطا فرمائے، اور خود بعض صحابہ کرام سے سوالات کرتے۔ تابعین کا دور آیا تو تابعین صحابہ کرام سے یا اکابر تابعین سے سوالات کرتے، اور اس طریقے سے وہ حصول علم کے بہترین ذریعے سے ایسا علم حاصل کر لیا ان لوگوں نے کہ وہ سرچشمہ علوم و فیضان بن گئے۔ گزشتہ سنیچر کو سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر جمیل کے بعد آپ حضرات کے سوالات پیش کیے گئے، اور اس فقیر قادری نے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ سوالات کا سلسلہ دراز تھا، بہت سارے سوالات رہ گئے تھے، تو بعض احباب کی یہ فرمائش ہوئی کہ اب صرف ایک نشست سوال و جواب کی منعقد ہو، لوگوں کے سوالات ہوں اور آپ ان کے جوابات دیں۔ تو آج
یہ فقیر اسی لیے حاضر ہوا ہے کہ آپ کے سوالات سنائے جائیں گے اور یہ فقیر قادری ان کے جوابات دینے کی کوشش کرے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ جل وعلا اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تحصیل علم کا جذبہ عطا فرمائے اور سیکھ کر کے دوسروں تک پہنچانے کا ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ بغور سوال سنیے، خواہ آپ کا سوال ہو یا نہ ہو، غور سے سوال بھی سنیے، اور میری بھی کوشش ہوگی کہ اگر کوئی سوال مغلق ہے تو میں اس کی کچھ تشریح بھی کر دوں اپنے جواب میں۔ تو سوال سماعت فرمائیں اور اس کے بعد پھر اس کے جواب کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلا سوال ام وامق احمد کی جانب سے ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو ایسے مسلم مرد و عورت جو گزشتہ سال کے 15 شعبان سے اس سال کے 14 شعبان تک انتقال کر گئے، یعنی اس درمیان میں جن کا انتقال ہوا ہے تو ان کی یہ عید ہوتی ہے، تو حضور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس دن ان کے ایصال ثواب کے لیے لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں، جیسے پھل اور سوکھے میوے وغیرہ، اگر یہ نہ مل پائے تو دیگر کھانے پینے کی چیزوں پہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایصال ثواب یہ ایک مستحسن فعل ہے اور حدیث کریمہ سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اور یوم عرفہ تو 9 ذی الحجہ ہے اصل میں،
لیکن اسی بہانے ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز کہ 14 شعبان یا 13 شعبان جو ہے یہ اس سال کے مردوں کی عید ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، یہ قول نہ تو کسی کتاب میں نے دیکھا اور نہ ہی کسی معتبر ذریعے سے میں نے سنا۔ عوام میں اس طرح کی باتیں رائج ہیں۔ تو بہرحال عید ہو کہ نہ ہو، لیکن ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے انتقال کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی جائز صورتیں اختیار کی جاتی ہیں شرعاً ان میں سے کسی کی ممانعت نہیں ہوگی۔ ممانعت اس وقت ہوتی ہے جب کہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی لازم آئے، اور اس ایصال ثواب میں جہاں تک کہ میرا اندازہ ہے کہ خلاف شرع کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پر کوئی خلاف شرع عمل کیا جاتا ہے تو اس خلاف شرع عمل سے روکا جائے، نہ کہ سرے سے ایصال ثواب ہی سے روک دیا جائے۔ واللہ تعالیٰ۔ یہ سوال میں تھا کہ میوے وغیرہ رکھتے ہیں، خشک میوے اور پھل فروٹ وغیرہ، تو اب ایصال ثواب کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ انہی چیزوں پر فاتحہ کی جائے اور انہی چیزوں کا ایصال ثواب کیا جائے۔ جو میسر ہو، جو چیز میسر ہو، یعنی ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ محرم کی نیاز ہو تو کھچڑا ہو، 11ویں کی نیاز ہو تو بریانی ہو، اور فلاں نیاز ہو تو مالیدہ ہو اور کھیر ہو، پوری ہو، یہ ایک رواج ہے۔ شریعت مطہرہ کی نے اس سے پابند نہیں کیا اس سلسلے میں۔ بس شریعت میں یہ ہے کہ جن چیزوں کا ثواب ملتا ہے ان کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے مردوں کو بھی، یہ کافی ہے۔ اگر پھل ہے تو بھی اچھی چیز ہے، کھانے کی اچھی چیز ہے، اور خشک میوے ہیں تو بھی اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں کچھ مٹھائیاں، کچھ حلوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو ان سے بھی ہم نہیں کر سکتے ان کے بارے میں بھی کہ یہ ناجائز ہے یا مکروہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اپنی جو حیثیت ہو اسی کے مطابق ان باتوں کا اہتمام کیا جائے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں حیثیت سے زیادہ اہتمام کر دیتے ہیں اور قرض وغیرہ لینا ہوتا ہے اور دشواری میں ہوتے ہیں، یہ نہیں چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اسے حیثیت دی ہے اس کے مطابق وہ ایصال ثواب کرے۔ اگر کوئی چیز میسر نہیں بھی ہوتی ہے اسے کھانے پینے کی، تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے اور کچھ ذکر کر کے، درود و سلام پڑھ کر کے اسی کا ثواب ایصال کر دے، یہ بھی بہت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان مردوں کو ان کا ثواب پہنچے گا۔ یہ دوسرا سوال یہ ہے جناب محمد رفیق صاحب کی طرف سے کہ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مشہور ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کے کفر پر سکوت اختیار فرمایا، تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اس بنا پر ان کی ذات بابرکات پر انگوش نمائی بھی لوگ کرتے ہیں؟ تو حضرت اس کا مدلل جواب عنایت فرمائے تاکہ کنبہ باطل کو دندان شکن جواب دیا جا سکے۔ بھئی ایسا ہے کہ اعتراض کرنا یہ کچھ لوگوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے کہ بڑوں پر اعتراض کرو تو تم کو بھی شہرت مل جائے گی معاذ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعین میں سے ہیں اور ائمہ اربعہ میں امام اعظم سے مشہور ہیں، اور امام اعظم کے شاگردوں کے علم کا بھی یہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، جو یہ چپیدی کے شوربے ان پر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیا کریں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ہر معاملے میں بڑے محتاط تھے، اور اہل بیت اطہار
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بڑے عاشق اور چاہنے والے تھے. بھئی کہا جاتا ہے نا کہ بھئی خلافت عباسیہ شروع ہونے کے بعد جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ مظالم کا سلسلہ بہانے کر کے شروع ہوئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بنو عباس کے مقابلے میں حضرت اہل بیت اطہار کی تائید کی، ان کی حمایت کی، اور حضرت زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدت مند اور ان کی حمایت کرنے والے تھے. تو وہ تو اہل بیت اطہار کے عاشق ہیں. اب یہ رہ گیا کہ عشق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس سے عشق کرے اس کا جو دشمن ہو تو اس کو کافر ہی جانے. اب یزید پلید کے بارے میں دلائل مختلف ہیں کہ واقعی کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت پر خوش ہوا، یا اس نے کہا تھا کہ ان کا سر میری بارگاہ میں لانا، مجھے پیش کرنا. یہ سب تو بھئی آج جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، اگر دیکھا جائے تو واقعات کربلا کی بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ یا تو موضوع ہیں، یا یہ کہ تاریخ طبری وغیرہ کے حوالے سے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اعوان و انصار اور اہل بیت اطہار کے دیگر افراد میدان کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، یہ تو حد تواتر تک ہے. لیکن یہ کہ یزید نے ہی ابن زیاد کو حکم دیا ہو یا عمرو بن سعد کو حکم دیا ہو کہ یہ لوگ اگر بیعت میری تسلیم نہ کریں، میری خلافت تسلیم نہ کریں تو ان لوگوں کو قتل کر دینا، یہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے ثابت نہیں ہوتا. تو دلائل مختلف تھے. دیکھ اسی لیے امام اعظم نے اس کو مسلمان بھی نہیں کہا. امام اعظم کی احتیاط دیکھیے کہ اس کو مسلمان بھی نہیں کہا اور اس کو کافر بھی نہیں کہا، کہ دلائل مختلف ہیں. دیکھیے کفر جو ہے کہ جس میں عذاب دائمی ہمیشگی کے لیے جہنم ہے، تو جب تک کہ دلیل قطعی کسی کے کافر ہونے پہ نہ ہو اس وقت تک اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے. اب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دلائل قطعیہ سے یزید کا کفر ثابت نہیں ہوا. اس وجہ سے امام اعظم اور واقعات جو ہیں وہ مشہور تھے. بہرحال کہ اس نے فوج بھیجی، لشکر کشی کی، اور مدینہ طیبہ پر اور مکہ معظمہ کی طرف اس نے لشکر روانہ کیے. یہ باتیں روایتیں اس کی ملتی ہیں. تو اب جب اس کے کفر اس کا کفر جو ہے دلائل قطعیہ سے امام اعظم کے نزدیک ثابت نہیں، لیکن اس کا جرم، اس کا فسق، اس کے گناہ اور اس کی بدعمالیاں، اس کا ظلم، یہ سب ثابت. اور بعض ائمہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے کافر بھی کہا، بعض نے جو ہے اس کو مسلمان بھی کہا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ دلائل مختلف ہیں تو آپ نے احتیاط فرمائی کہ نہ ہم اسے کافر کہیں گے، نہ ہم اسے مسلمان کہیں گے، سکوت اختیار کریں. جہاں دلائل مختلف ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بجائے کافر کہنے کے، مسلمان کہنے کے، وہ سکوت بھی اختیار فرماتے ہیں. جیسے کہ ان چھوٹے بچوں کے بارے میں کہ کافر کے جو چھوٹے بچے ہیں جو بچپن ہی میں انتقال کر جائے تو اس سلسلے میں دلائل مختلف ہیں کہ وہ جنت میں ہیں کہ جہنم میں ہیں. تو جب حدیث کریمہ مختلف ہے، اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی یہ احتیاط فرمائی اور اس بارے میں آپ نے توقف فرمایا. نہ یہ فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں، نہ یہ فرمایا کہ جنت میں ہیں، بلکہ علم الہی پر چھوڑا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. اسی طرح سے یزید کے بارے میں بھی آپ نے سکوت فرمایا. اگر کوئی کافر کہتا ہے
تو اسے بھی نہیں روکتے، اور کوئی مسلمان کہتا ہے لیکن اس کو فاسق و فاجر مانتا ہے تو اسے بھی نہیں روکتے۔ یہ سوال بمبئی سے ہے زید کی جانب سے کہ آج کل کے ماحول میں یہ جو وبا ہے کورونا وائرس، اس میں یہ دعا مانگنا کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں تو ان سب کو اچھا کر دے، یعنی اس میں مسلمان اور کافر سب شامل اس کی نیت میں کہ جو بھی اس میں مبتلا ہے تو ان سب کو اچھا کر دے، وہ بھی تو تیرے بندے ہی ہیں۔ کیا ایسی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے، کافر اگر بیمار ہے اور اس کی صحت کے لیے دعا کی تو یہ نہ تو کفر ہے، نہ گمراہی ہے، نہ اسے حرام کہا جائے گا۔ اور یہاں تو خاص کافر کے لیے اس نے دعا نہیں کی، بلکہ جو مبتلا ہیں، اور اس کی نیت اگر خاص مسلمانوں کی ہو تو بہت بہتر ہے، اور عام بھی کیا تو میرے خیال میں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ یوں کہا کہ جو بھی مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما دے۔ دوسرا سوال انہی کا یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا قرآن شریف کی قسم کھانا جائز ہے؟ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام الہی یہ صفت باری تعالیٰ ہے، اور قسم جو ہے وہ اللہ جل وعلا کے اسماء اور صفات کی کھائی جا سکتی ہے، لہذا اگر کسی نے قرآن کی قسم کھائی تو یہ بھی قسم شرعی ہوگی۔ یہ محمد وسیم الدین غلام محی الدین صاحب کا یہ سوال ہے کہ ایک مسلمان عورت جو کہ کسی کے نکاح میں ہے، وہ اب اس کے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ابھی تک ہم بستری نہیں ہوئی ہے، اس صورت میں شوہر بیوی کی جدائی کا شرعی مسئلہ بیان فرمائے، یعنی جیسے کہ خلا یا طلاق، اور اس کے بعد عدت اور مہر کا حکم کیا ہوگا، اور کیا یہاں کوئی سنت طریقے کی روایت ہے؟ دیکھیے، آپ نے سوال کیا ہے طلاق سے متعلق یا عورت کو شوہر سے علیحدگی سے متعلق، تو جب کسی عورت کا کسی سے نکاح صحیح ہو جائے تو اب اس سے علیحدگی کے لیے طلاق و خلا ہے۔ شوہر اگر زندہ ہے اور مفقود الخبر نہیں ہے کہ جیسے غائب ہو گیا، خبر ہی نہیں ہے، بلکہ شوہر زندہ ہے، معلوم ہے کہ وہ موجود ہے، تو اس سے طلاق لی جائے گی۔ اب اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے تو عورت اس سے خلا کا مطالبہ کرے گی۔ خلا یہ ہے کہ عورت کی طرف سے کچھ مال ہوگا اور اس کے عوض میں شوہر اسے خلا دے گا یا طلاق دے گا یا نکاح سے الگ کر دے گا، تو یہ خلا ہے۔ یعنی آج کل ایسا ہے کہ عورتیں خلا بھی لیتی ہیں اور شوہر سے مال کا بھی مطالبہ کرتی ہیں، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہر بہت زیادہ ہے اور اس مہر کی وجہ سے شوہر جو ہے اس کو طلاق نہیں دیتا کہ ابھی میں طلاق دوں گا تو مجھے مہر دینا پڑے گا، تو اس موقع پر بیوی جو ہے وہ مطالبہ کرے کہ مجھے خلا دے دو مہر کے بدلے، تو اب شوہر مہر کے بدلے اسے طلاق دے گا تو اب اس کو مہر نہیں دینی پڑے گی کہ اس کے بدلے میں طلاق ہوگی، اور یہی خلا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے۔ آج کل ایسا ہے کہ اب وہ نہیں رہنا چاہتی، شوہر کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، تو وہ اب بہت سارے جو ہے یہاں پر خود ساختہ قاضیوں نے
اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں اور فیس مقرر کر رکھی ہے، اور وہاں جا کر کے وہ درخواست دیتی ہیں اور وہ اپنی طرف سے 3 نوٹس بھیج دیتا ہے. اب چاہے وہ شوہر کو ملے نہیں ملے، جواب کے لیے آیا نہیں آیا، کیا جواب دیا. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان لوگوں نے جا کے کہا بھی کہ ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہا کہ نہیں، ہم نے 3 نوٹس بھیج دیا ہے، اب یا تو تم اس کو چھوڑ دو نہیں تو ہم فسخ کر دیں گے. اور اس طریقے کی بات سننے میں آئی ہے یہاں بمبے میں اور اطراف میں. اللہ محفوظ رکھے. یہ بڑا اہم معاملہ، یہ حلال و حرام کا معاملہ. جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے وہ عورت کسی دوسرے کے نکاح میں آ ہی نہیں سکتی ہے. یہاں وہ اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے جس سے نکاح ہوا ہے تو اس سے طلاق لے. اگر وہ طلاق پہ راضی نہیں ہے تو اس سے خلا لے، مہر کے بدلے میں، عدت کے اخراجات کے بدلے میں اس سے خلا لے. اور جب طلاق یا خلا ہو جائے تو جیسا کہ سوال میں ہے کہ نکاح کے بعد اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی شوہر اور بیوی میں ملاقات نہیں ہوئی نکاح کے بعد، تو نہ تو خلوت صحیحہ ہوئی ہے نہ ہم بستری ہوئی ہے، تو اب مہر جو ہے جو مقرر ہوا ہوگا نکاح کے وقت تو نصف مہر لازم آئے گا. یعنی اس صورت میں چونکہ دونوں میں خلوت نہیں ہوئی ہے تو جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا آدھا مہر جو ہے وہ شوہر دے گا. اب وہ اگر خلا ہوتا ہے اور مہر کے بدلے اس نے خلا مانگا ہے تو وہ نصف مہر جو اس کو دینا تھا اس کے بدلے میں اس نے طلاق دے دی. اور چونکہ نکاح کے بعد دونوں میں تنہائی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے طلاق یا خلا ہوگا تو عورت پر عدت نہیں ہوگی. اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی ہو نکاح کے بعد بھلے تھوڑی دیر کے لیے، تو اب طلاق یا خلا کے بعد عورت کو عدت گزارنی ضروری ہوگی. بغیر عدت گزارے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ مائکرو فون سے نماز ہوگی یا نہیں؟ مائکرو فون یعنی ایک تو لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ مائک یا یہ فون پہ جو آواز آتی ہے. اچھا، تو مائک سے متعلق تو بہت مشہور ہمارے اکابر علماء کے فتاویٰ ہیں، خاص طور پر سرکار مفتی اعظم عالم تاجدار اہل سنت شہزاد اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کا فتویٰ آپ نے تحقیق فرمائی کہ اسپیکر سے جو آواز نکلتی ہے، یعنی مائک سے ہو کر کے ایمپلیفائر وغیرہ سے ہوتے ہوئے وہ آواز اسپیکر سے بلند ہوتی ہے، تو وہ آواز جو اسپیکر سے بلند ہوئی وہ اصل متکلم کی آواز نہیں ہے بلکہ اس کی نقل ہے. اور آواز کی جو نقل ہوگی تو یہ صدا کے مثل ہے، یعنی صدائے باز گشت. جیسے آپ کسی خالی مکان کی طرف، پہاڑ کی طرف زور سے آواز دیں تو وہاں سے لوٹ کر کے آواز آتی ہے، اس کو صدائے باز گشت کہتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اس صدائے باز گشت پر اگر کسی نے اقتدا کی، یعنی امام کی آواز گئی اور وہاں سے لوٹ کر کے آئی، گنبد میں آواز دی اور وہاں سے لوٹ کر کے آئی، اس پر کسی نے اقتدا کی تو اس کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی. اسی پر مائک کی آواز کا قیاس کیا کہ جیسے صدائے باز گشت پہ اقتدا صحیح نہیں ہے تو اسی طرح سے اسپیکر پہ جو آواز آتی ہے اصل متکلم کی آواز نہیں، کہ متکلم کی آواز تو مائک پر جا کر کے ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہاں مشین اور بجلی کے ذریعے اس کی نقل تیار ہوتی ہے اور اسی کو ایمپلیفائر وغیرہ کے ذریعے اور قوت بڑھا کر کے اسپیکر سے وہ آواز جو ہے وہ تیز خارج ہوتی ہے. کیونکہ یہ یہاں سے وہاں تک جو عمل ہے تو اس میں ہوا کا گزر نہیں ہے اور آواز جو جاتی ہے وہ ہوا کے ذریعے جاتی ہے.
تو اس لیے فرمایا گیا کہ متکلم کی آواز تو مائک پر ختم ہو گئی ہے، اب اس کی نقل تیار ہوئی ہے. اب اس آواز پر اگر کوئی رکوع سجدہ انتقالات صلات کرے گا تو یہ تلقم من الخارج ہے. تلقم من الخارج مطلب یہ ہے کہ نماز کے باہر سے لقمہ لے لینا. جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی نماز میں نہیں ہے اور وہ کہے کہ بھائی امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب اس کی آواز سن کر کے کوئی رکوع کرے تو یہ تلقم من الخارج ہے اور اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ حکم دیا گیا کہ اسپیکر کی جو آواز ہے اس پر اگر کوئی مصلی اقتداء کرتا ہے، اس آواز پر رکوع سجدہ وغیرہ کرتا ہے تو یہ تلقم من الخارج ہے اور مفسد صلات ہے. اور اس دور میں جو اکابر علماء تھے ان لوگوں نے اس فتوے کی تصدیق کی، جیسے حضور صدر الشریعہ، حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت اور حضور سید العلماء، حضور محدث کبیر، بڑے بڑے علماء، حضور مفسر اعظم، ان لوگوں نے اس کی تصدیق کی. بلکہ حضور محدث اعظم ہند کچھوچھوی علی رحمت و رضوان نے تو یہ لکھا کہ ھذا حکم العالم المطاع، ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا اتباع، کہ یہ حکم، یہ فتویٰ جو ہے یہ ایسے عالم کا ہے جس کی اطاعت، جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور ہمارے اوپر سوائے پیروی اور اتباع کرنے کے کچھ نہیں ہے، یعنی ہمیں پیروی کرنی ہے. تو اب یہ چیز ہے. اس زمانے میں اکثر مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہے. بہت سی جگہ ہے کہ امام اس پر راضی بھی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا، لیکن یا تو وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کے ٹرسٹ سے مجبور ہے، یا عوام میں کسی طرح کا خلفشار فتنہ فساد ہونے تو اس سے وہ ان کی جبر کی وجہ سے مجبور ہے. وہ چاہتا بھی نہیں ہے لیکن وہاں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے. تو کہیں اگر ایسا ہے، امام مجبور ہے، ہٹانے پہ قادر نہیں ہے، تو ہمارے علماء کرام نے اس سلسلے میں جو مجلس شرعی ہوئی تو جس میں حضور تاج الشریعہ بھی تھے، حضور محدث کبیر بھی تھے، حضور شارح بخاری بھی تھے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ وہ امام مصلی نہ چھوڑے بلکہ مکبر رکھے، اور وہ مکبر جو ہے وہ امام کی اصل آواز پہ تکبیر کہے، پھر دوسرا مکبر جو ہے مکبر کی اصل آواز پہ، یعنی مائک سے جو آواز گئی ہے اور اسپیکر سے جو آواز بلند ہو رہی ہے، تو اسپیکر والی آواز پہ نہ تو کوئی تکبیر کہے اور نہ ہی نمازی جو ہیں اسپیکر کی آواز پہ رکوع سجدہ وغیرہ کرے، بلکہ امام کی اصل آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے لوگ امام کی اصل آواز پہ رکوع سجدہ وغیرہ کریں، اور وہاں مکبر ہو، مکبر امام کی اصل آواز پہ تکبیر کہے. تو مکبر کی اصل آواز پہ جو لوگ رکوع سجدہ وغیرہ انتقالات نماز کریں گے ان سب لوگوں کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. ایسی اگر دوسرا مکبر ہے تو وہ دوسرا مکبر بھی اسپیکر کی آواز پہ نہیں بلکہ مکبر یا اصل امام کی جو آواز اس تک پہنچ رہی ہے اس پر وہ تکبیر کہے، اور اس کی تکبیر سن کر کے جو لوگ بھی انتقالات نماز کریں گے رکوع سجدہ وغیرہ ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی. اور لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ یہ مسئلہ یہ ہے، فساد نماز اس سے لازم ہے، لہذا آپ لوگ بجائے اس کے کہ اسپیکر کی آواز پہ رکوع سجدہ وغیرہ کریں، آپ لوگ امام کی اصل آواز پہ یا امام کی اصل آواز پہ جو مکبر تکبیر کہہ رہا اس کی اصل آواز پہ رکوع سجدہ کریں، تو آپ کی نماز میں کسی طرح کا فساد لازم نہیں آئے گا. یہ سوال غلام تاج الشریعہ چینل کی طرف سے ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ بہت لوگ اپنی گاڑیوں پر قرآن شریف کی آیت لگاتے ہیں یا گنبد خضرا یا پھر گنبد اعلیٰ حضرت اسٹیکر کی شکل میں، تو یہ لگانا کیسا؟ کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بے ادبی ہوتی ہے.
دیکھیے جہاں بے ادبی واقعی بے ادبی کا احتمال ہے، جیسے آیت کریمہ کا اسٹیکر ہے تو ایسی جگہ ہے کہ ادھر پیٹھ ہوگی یا بغیر وضو کے ہاتھ وغیرہ اس پر لگے گا، تو بہرحال یہ تو بے ادبی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی ہو تو اسے بھی بے وضو چھونا حرام ہے۔ تو آیت وغیرہ کے جو اسٹیکر ہوتے ہیں ان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایسی جگہ لگائے کہ بے وضو انہیں ہاتھ نہ لگے اور نہ ہی اس طرف پیٹھ کر کے لوگ بیٹھیں یا اور کسی طرح کی بے ادبی ہو۔ اور اس کے علاوہ جو گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کی تصویریں یا اور بزرگان دین کے مزارات کی تصویریں ہیں تو انہیں بے وضو چھونے میں ممانعت تو نہیں ہے، ہاں یہ کہ ان کو بھی ایسی جگہ نہ لگائے کہ ان کی بے ادبی ہو، کہ بہرحال ان مقدس مقامات کی جو تصویریں ہیں ان کا بھی ادب کرنا ہے۔ یہ خان آرزو کی جانب سے یہ سوال ہے کہ غیر عالم کا بیان کرنا کیسا؟ ہم محفل میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بیان کر رہے ہیں وہ غیر عالم ہے، تو محفل سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے یا سماعت کرنا چاہیے؟ دیکھیے خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے غیر عالم کی تقریر کو منع فرمایا کہ جو عالم نہیں ہے، اور عالم سے یہاں مراد وہ نہیں ہے کہ کسی دارالعلوم سے اس کو سرٹیفکیٹ ہو عالمیت کی تو یہ عالم ہوگا، بلکہ عالم سے مراد علم والا، یعنی شریعت کا اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ حلال و حرام کو جانتا ہے، فرائض اور واجبات کو خوب اچھی طرح سے سمجھتا ہے، برتتا ہے، اور اس کا علم وسیع ہے، جو حدیث بیان کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو معتمد مستند شراح ہیں یا مفسرین ہیں ان کا بیان کرتا ہے، اس کا عالم ہے، وہ اتنا جاننے والا ہے تو اس کو تو اجازت ہوتی ہے، اور جو اتنا علم نہیں رکھتا ہے تو اسے تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر کسی مسئلے کو وہ یقین سے جانتا ہے، کسی کتاب میں معتبر کتاب میں اس نے دیکھا اور کتاب کی اصل عبارت جو ہے اسے یاد ہے اور وہ اصل عبارت وہ سناتا ہے، یا یہ کہ کتاب دیکھ کر کے سنا رہا ہے اور وہ کتاب بھی یعنی کہ کوئی بھی کتاب ہو بلکہ مستند عالم دین کی کتاب ہے اس سے وہ عبارت سنا رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس کا تقریر کرنا نہیں ہے بلکہ جس عالم دین کی کتاب کی عبارت سنا رہا ہے اس کا یہ اصل بیان ہوا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ علم نہیں رکھتے اور ایک آدھ وہ حدیث کہیں سن لیتے ہیں، کوئی عبارت سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر اس پر وہ اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ لطیفے سناتے ہیں، اور کہیں کہیں تو ایسا معنی بیان کر دیتے ہیں کہ بالکل فساد معنی ہی ہو جائے یا یہ ہے کہ بالکل اس کے خلاف ہو جائے، تو بہرحال ایسے بے علم کو یا کم علم کو تقریر کرنے کی سختی سے ممانعت ہے، اور معلوم ہے کہ یہ تقریر کر رہا ہے یہ علم شریعت کا علم نہیں رکھتا ہے اور شریعت کے مسئلے بیان کر رہا ہے، تو پھر سننا نہیں چاہیے بلکہ وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ محمد دلشاد انصاری کی جانب سے یہ سوال ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے؟ اب یہ سوال تو عجیب و غریب ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، اور بہتر یہ کہ جتنی جلد ہو سکے، اگر فوری طور پر وہ غسل نہیں کر سکتا ہے، یعنی کیونکہ ایسا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں جنابت والے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے مگر یہ کہ وہ وضو کر لے، تو اگر اس وقت وہ وضو نہیں کر سکتا،
غسل نہیں کر سکتا، غسل کا انتظام نہیں ہے، یا بہت زیادہ ٹھنڈک پڑ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے۔ اب کیا ہوگا کہ جو رحمت کے فرشتے جنابت والے کی وجہ سے گھر میں نہیں آتے ہیں تو ان کی ممانعت، ان کے دخول سے ممانعت نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مگر یہ وضو کر لے، تو وضو کر کے سوئے گا۔ اور اب فجر سے پہلے وہ اٹھ کر کے اور غسل کر کے، تاکہ فجر کی نماز اس کی قضا نہ ہو۔ اور اگر فجر کی نماز اس غسل کی وجہ سے وہ چھوڑتا ہے تب یہ حرام ہے۔ جب تک کہ فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، نماز جانے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس وقت تک تو اسے اجازت تھی، لیکن جب غسل نہ کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز جانے کا اندیشہ ہو جائے یا فجر کی نماز چھوڑ دے تو یہ حرام ہے اور وہ گنہگار ہوگا۔ یہ ایک سوال جو کافی لوگوں نے کیا ہے، یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کو اس وقت سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں، جبکہ میڈیا اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، تو کیا صحیح حکم ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ وہابیوں کی جماعت ہے، تو کیا وہابیوں کے جتنے ادارے اور جتنی ان کی تنظیمیں، کیا اس وقت ان لوگوں نے اس کا سپورٹ کیا؟ وہ لوگ تو اس کا رد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے غلط کیا، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو یا کہ جمعیت العلماء ہو، ان سب لوگوں نے تو اس کو قصوروار ٹھہرایا کہ یہ ان کا قصور ہے کہ جب حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن تھا اور ایک جگہ 5 آدمی سے زیادہ نہیں جمع ہوتے، تو پھر یہ 1000 سے زیادہ کیوں وہاں ان لوگوں نے جمع رکھا۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف سب کو بولنے اور سب کو طرح طرح سے بھپتیاں کسنے کا موقع مل گیا ان کی اس غلط باتوں کی وجہ سے۔ تو ان کی تو سرزنش اس وقت کرنی چاہیے، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے سارے مسلمان جو ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں پر واضح کریں کہ تاکہ جو ان کی وجہ سے جو ہمیں نشانہ لوگ بنا رہے ہیں تو وہ یہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا تبلیغی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ جب ہم ان کی حمایت کریں گے تو خواہی نہ خواہی یہ میڈیا میں آئے گا، لوگوں کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ یہ بھی انہی میں سے ہیں، یہ بھی تو حمایت کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے دیوبند والوں نے پلہ جھاڑ لیا، ندوہ والوں نے پلہ جھاڑ لیا کہ بھئی ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو یہ ہمیں بھی اس طرح سے اس سے بالکل، ویسے تو کبھی ہمارا لینا دینا ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کے بارے میں فرمایا کہ ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو، دور رکھو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو وہ تو کبھی بھی نہ ہمارے ہوئے نہ ہوں گے عقیدے کی بنیاد پر، تو بلکہ سیاسی طور پر بھی دیکھا جائے تو ان کی حمایت کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ یہ ان سے متعلق ہیں جب یہ حمایت کر رہے ہیں، جبکہ جو ان عقیدے میں ان سے متفق ہیں، چاہے وہ دیوبند والے ہوں، چاہے ندوہ والے ہوں، کہ جمعیت والے ہوں، عقیدے میں سب تو عقیدے تو ان کے جو کفری عقیدہ سب میں تو یہ لوگ متفق ہیں، لیکن اس معاملے میں ان لوگوں نے ان سے پلہ جھاڑ لیا، تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے؟ لہذا اس وقت خاموشی اختیار کرے، یا یہ ہے کہ صاف یہ ظاہر کر دے کہ وہ ہماری جماعت نہیں ہے، اور یہی موقع ہے واضح کرنے کا کہ یہ بات خوب میڈیا میں آ جائے گی کہ جو اس میں سنی سوی العقیدہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، بریلوی مسلک والے ہیں، یا جن کو لوگ صوفی ازم والے کہتے ہیں، یعنی جو مزارات کی حاضری کو مانتے ہیں اور اہل مزار
اور اللہ والوں کے جو شیدائی عقیدت مند ہیں اور ان سے استمداد، ان سے مدد کرنا، جن کا مدد مانگنا ان کا شیوا ہے، تو وہ لوگ ان سے الگ ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں بزرگان دین کو. اور پھر ہم پر کوئی معاملہ کبھی ہوا ہے تو کبھی سننے میں نہیں آیا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں نے ہماری حمایت کی ہو. اس لیے اس وقت ان سے علیحدگی اور ان سے برات، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں ہمارا تحفظ ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پر بھی اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی ہے. دلی سے جب یہ سوالات آ رہے تھے تو دلی سے ایک سوال ایسا آیا تھا کہ ایک عالم صاحب ہیں وہاں پہ جو ان کی حمایت کے لیے جو ہے وہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ مطلب ہمارے عقائد جو ہیں وہ ایک طرف ابھی رکھے جائیں، لیکن ابھی جو ہے وہ حکومت اور میڈیا یہ دونوں جو ہے وہ اسی جماعت کو ٹارگٹ کیے ہوئے، اور یہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا وہ عالم صاحب کا کہ یہ نام میں مسلمان کے مطلب اس کی وجہ سے جو ہے وہ بدنام کیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ بھی بدنام ہوں گے. تو کل جو ہے ہم کو نقصان ہو، اس سے بیٹر ہے کہ ابھی ہم لوگ ان کا جو ہے وہ ساتھ دے کر کے ان کی جان بچا لیں. بدنام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم کو ان کے ساتھ بدنام کر رہے ہیں، تو اسی سے بچنے کی تو راہ بتا رہا ہوں میں کہ آپ جو ہے ان سے اپنی برات کا اعلان کرو بھائی کہ وہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے عقیدے ان سے الگ ہیں، ہمارا طریقہ ان سے الگ ہے، وہ بزرگان دین کو نہیں مانتے ہیں. چپ لے دے کر کے وہ جو ان کے چاہے سعد ہوں کہ الیاس کاندھلوی ہو یا کیا ہو، بس انہی تک ان کی عقیدت محدود ہے اور بقیہ بزرگان دین سے عقیدت نہیں رکھتے ہیں. تو وہ ہمارے کہاں ہیں؟ اب یہ تو موقع تھا کہ یہ ہم کہہ دیتے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، اور یہ ان کی حمایت کر کے تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بھی انہی میں سے ہیں. یہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، تو یہ ہم کہیں بھائی سارے مسلمانوں کو آپ کیوں نشانہ بناتے ہو؟ ہم یہ کہیں کہ سارے مسلمانوں کو کیوں نشانہ بناتے ہو؟ آپ ان کو نشانہ بناؤ. اور یہ بات بالکل واضح ہے، حکومت کا سارا عملہ جانتا ہے کہ بریلوی کیا ہے اور وہابی کیا ہے، تبلیغی کیا ہے، یہ خوب معلوم ہے. اب میڈیا والے بھی بھلے وہ لپیٹ کر کے سب کو رکھنا چاہتے، لیکن خوب جانتے ہیں کہ یہ تبلیغی الگ ہیں اور یہ سنی مزارات والے یہ الگ ہیں. تو یہ تو موقع تھا کہ ہم اپنی شناخت کو اور واضح کرتے کہ بھئی یہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہمارے اندر ان کے اندر یہ فرق ہے. لہٰذا ان کے جو کرتوت ہیں ان کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے وہ ان کا قصور ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس میں ملوث نہ کیا جائے اور نہ ہمیں بدنام کیا جائے. ہم نے تو جو قانون بنا ہے ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں. ہماری مسجدوں کو دیکھو، ہماری درگاہوں کو دیکھو، اور یہی جو ہے وہاں پر حضرت سلطان اولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ رضوان کے سجادہ نشین نے یہی بات کہی کہ بھائی جس دن سے لاک ڈاؤن ہے تو ہمارے یہاں تو 5 آدمی سے زیادہ اکٹھا نہیں ہوتے ہیں، ہم نے تو اس دن سے بند رکھا. اور یہی بات بھی ہے، ہمارے وہاں یہاں پر بھی حاجری درگاہ، ماہم شریف درگاہ جو ہے یہ لاک ڈاؤن سے کئی روز پہلے ہی جو ہے وہ لاک کر دی گئی، یعنی لوگوں کے آمد و رفت تو بند نہ ہے. اور یہ لوگ جو ہیں لاک ڈاؤن کے کئی روز کے بعد تک جو ہے وہ پڑے رہے، اور لاک ڈاؤن کے کئی دن کے بعد یہ ریلوے وغیرہ بند کیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ ریلوے وغیرہ یہ سب بند ہو گئی اس لیے نہیں جا سکے. تو یہ تو ان کی قصور ہیں، تو اب وہ قصور کو ہم اپنے سر کیوں لیں گے؟ تو یہ موقع ہے کہ ہم کہیں بھائی کہ ان کا قصور ان کے ساتھ ہے، یہ ہم ان سے بری ہیں. اور اس کے کہنے میں کوئی وہ ان کے یہ کہہ دینے میں بالکل وضاحت ہو جائے گی. ایک تو عقیدے میں جو علیحدگی ہے وہی ہے، اس معاملے میں بھی کہ قصور ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے کہ ہم کو لپیٹا جائے. ہم اگر میڈیا اس چیز نے کہتا تو کھل کر کے اس کا ہم رد کریں کہ یہ جو آپ نے ایک تنظیم کے کرتوت کی بنیاد پر سارے مسلمانوں پر اگر کوئی الزام لگایا ہے تو یہ غلط ہے. اور بقیہ بعض جو ہیں، بعض میں نے خود سنے، بعض صحافی یا بعض ہندو صحافی کے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی کہ کسی ایک کی وجہ سے سارے مسلمان ویسے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس بات کو واضح کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر کے اپنے آپ کو ہی ملوث کر لیا جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم اور حضور مجاہد ملت نے جو ہے وہ کسی موقع پہ جو ہے وہ سپورٹ کیا
حضور مفتی اعظم نے کسی شیعہ کی لڑکی کے بارے میں کوئی واقعہ تھا تو سپورٹ کیا، اور حضور مجاہد ملت نے کوئی جماعت کی بات تھی تو اس وقت جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ اس طرح سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس واقعے سے تو یہاں پر کوئی استدلال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں ایک لڑکی کا معاملہ تھا، شیعہ لڑکی کو ہندو بھگا لے گیا، تو اس لیے کہ بھئی وہ اس وقت جو ذلت و رسوائی کریں گے تو مسلمان نام پہ کریں گے، لہٰذا اس لڑکی کو لانے میں کہ بہرحال وہ کافر اصلی ہیں اور مسلمان سمجھ کر کے انہوں نے ایسا اس کے ساتھ کیا یا بدنام کر رہے ہیں۔ پھر وہاں ساتھ ساتھ میں یہ بھی وہاں پر ہے کہ جب وہ جیسے واپس آیا ہمارا اختلاف اپنی جگہ رہے گا، اور جیسے واپس آئے ان سے اس کے بعد نہ تو سلام نہ کلام، کچھ نہیں، اور یہاں تو سب سلام کلام، اس سے کسی طرح کا پرہیز نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے ساتھ میں تب جو حمایت کر رہے ہیں تو جس طرح سرکار مفتی اعظم ہند نے وہاں جن الفاظ میں حمایت کے لیے کہا تھا انہی الفاظ میں کرے۔ یہ سوال کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جاہل کہے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ معاذ اللہ رب العالمین، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق سے زیادہ علم رکھنے والے، یہاں تک کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے بھی زیادہ علم رکھنے والے، اور اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون اور مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنہیں تمام چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے ان کی حقیقت کے ساتھ، ان سے بھی زیادہ علم ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جس بدبخت نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ مکروہ لفظ کہا ہے تو بے شک وہ کافر و مرتد ہے، اس پر واجب لازم ضروری ہے کہ وہ فوراً سچے دل سے توبہ کر کے اور نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو، اور بیوی والا ہو تو اس سے نئے مہر پر نکاح کرے اگر بیوی اجازت دے، اور اگر نہیں وہ اجازت دیتی ہے تو یہ نکاح بھی اس کا نہیں ہوگا، اور اگر کسی سے مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرے۔ ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضور غوث پاک کا ذکر کس طرح کیا جائے، یعنی کیا بہترین طریقہ کیا ہے حضور غوث پاک کے ذکر کا؟ دیکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے تو ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو قصیدہ غوثیہ ہے اس کو یاد کر لیا جائے یا دیکھ کر کے اسے پڑھا جائے کہ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصیدہ مبارکہ میں اپنے مقام و مرتبے کا بھی ذکر کیا ہے، اور سرکار کی بہت ساری اس میں بدسرائی، اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے نعتیہ کلام میں ان کی بارگاہ میں جو منقبتیں ہیں، یا سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کے جو منقبتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس بارگاہ میں مؤثر اور مقبول ہیں، تو ان کے ذکر کے لیے وہ منقبتیں بھی پڑھی جائیں، اور قصیدہ غوثیہ شریف بھی پڑھا جائے، اور ختم غوثیہ کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ ایک سوال محمد حسن خان یار علوی کی جانب سے، تو یہ سوال تقریباً اس کا جواب تو تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، وہی کہ آج کل کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کے مطابق سنی اور غیر سنی کو ایک ہو جانا چاہیے اور تبلیغیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس بیماری کا کیا علاج ہے اور ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے، تو یہ جواب تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ
محمد انس ناگپاڑا ممبئی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ الٹے کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ ہو جائے گی، لیکن شریعت کا کیا حکم ہے، مجھے یہ جاننا ہے۔ بھائی حضور تاج الشریعہ نے جو بتایا تو کیا وہ شریعت کے خلاف بتایا کہ کپڑا الٹا پہن کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور فتاوی رضویہ میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تنزیہ ہے۔ تو میرے خیال میں حضور تاج الشریعہ نے اسی مکروہ تنزیہی کو نظر میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ مکروہ تنزیہی میں اعادہ واجب نہیں ہوتا، نماز ہونے کا حکم ہوتا ہے، زیادہ اگر اعادہ کرے تو بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان کی خصوصیات اور اعلیٰ حضرت کو حسان الہند کیوں کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جو ایک زبردست فقیہ، عالم دین اور اس صدی کے مجدد اعظم تھے، اور اس دور کے علماء حرمین طیبین نے انہیں مجدد تسلیم کیا اس صدی کا، اور ان کی تصانیف کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر امام اعظم اس تصنیف کو دیکھ لیتے تو ان کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی اور اس کے مصنف کو اپنے خاص تلامذہ میں شریک فرما لیتے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز زبردست عالم دین، اور جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے تو شاعری اس سے کم ہو پاتی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی صرف شاعری نہیں ہے بلکہ واردات قلب کا ذکر ہے، یعنی آپ کے قلب مبارک پر جو گزرتا آپ اسی کو اپنے اشعار میں پیش فرماتے، اور اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے اشعار بڑے نپے تولے ہیں، اور کسی نہ کسی آیت کریمہ یا کسی نہ کسی حدیث کی اس سے ترجمانی ہوتی ہے، احادیث کریمہ کی ترجمانی یا اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اقوال ائمہ اولیاء کرام، ان کے اقوال، اور اسی طریقے سے ان کے جو فتاوے اور جو احادیث کی شرحیں اور جو تفسیریں ہیں اسی کی روح کے اشعار ہیں۔ اور ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ جیسا میں نے خود اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کسی شاعری کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے کہ مجھے اس طرح کی نعت کہنی ہے یا اس طرح کی منقبت کہنی ہے اور یہ اس کے لیے یہ اہتمام کرو اور یہ قافیہ اور اس ردیف کا لحاظ کرو اور اس کے بعد اس کے مقرر کرو اور پھر اسی بحر میں یہ کہا جائے، بلکہ وہاں عام طور پر اعلیٰ حضرت کے جو نعتیہ اشعار ہیں تو جو لوگ قریب رہنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بسا اوقات فتاویٰ لکھواتے رہتے اور اس میں کہیں کوئی ایسا ذکر آ جاتا، اور جب ذکر آ جاتا تو اب طبیعت میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی اور آپ اشعار گنگنانے لگتے، تو لوگ جلدی جلدی ان اشعار کو نقل کرتے اور اسی طریقے سے یہ ہدایت بخشش تیار ہو گئی۔ تو اکثر کلام تو اس طرح سے ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے کچھ فرمائش کی، جیسے کہ ایک مرتبہ بعض احباب نے فرمائش کی کہ حضور ایک ایسا کلام ہو جائے کہ جس میں 4 زبانیں ہوں، عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، اردو بھی ہو اور ہندی بھی ہو۔ تو اس موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے بڑا برجستہ فی البدیہ کلام فرمایا ہے، لم یات نظیر ہو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے، تجھ کو شہے تو سرا جانا۔ یہاں میں بتا دوں کہ یہ ہندی لفظ ہے، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے، ہندی میں سر کو سر کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پڑھتے سنا ہے کہ جگ راج کو تاج ترے سر سو، اور ہے اس کو ادھر لگا دیتے ہیں،
بالکل معنی ہی فارسی ہو جاتا ہے، بلکہ وہ سوہے ہے، ہندی لفظ ہے، یعنی ساری کائنات کی بادشاہت کا تاج جو ہے وہ آپ ہی کے سر زیب دیتا ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ اشعار جو لمحات نظیروں کا 4 زبانوں میں ہے، تو اس یوں آپ نے پورا کلام پیش فرمایا۔ اور عاجز و انکساری دیکھیے کہ آخر میں وہ فرماتے ہیں بس خام خام نوائے رضا، خام کہتے ہیں کچا، اور بس خامہ کہتے ہیں قلم کو، یعنی اے رضا کے کچے قلم، یعنی تمہیں بھی پختگی نہیں ہے، یہ انکساری ہے۔ اتنا زبردست کلام کہا، اور مقطع میں کیا کہتے ہیں؟ بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ تو یہ تمہاری طرز نہیں ہے یہ اشعار وغیرہ کہنا، اور نہ اس رنگ کو تم جانتے ہو، اسے شعرا کے لیے چھوڑ دو۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو خدائق بخشش یہ جو دیوان ہے، اس میں واقعی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جو کلام کہا تو عام سننے والا بھی جھوم اٹھتا ہے، اور سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں، تو ان کی کوئی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بعض اشعار سننے کے بعد اس دور کے جو استاذ الشعراء داغ دہلوی، استاد الشعراء کے سامنے جب آپ کا کلام سنایا گیا تو اس نے برجستہ کہا کہ مولوی ہو کر کے اور ایسے شعر کہہ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مولوی ہیں یعنی علم والے عالم دین، وہ فتاویٰ دیتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، اور اس طرح سے اشعار۔ تو میں کہتا ہوں کہ نعتیہ شاعری میں اعلیٰ حضرت کا اردو زبان میں کوئی مقابل نظر نہیں آتا، جس قدر محتاط شاعری ہے اور جس قدر برجستگی ہے، اور جس طرح سے قرآن مجید، احادیث کریمہ اور اقوال سلف و خلف کی اس میں ترجمانی ہے۔ پھر آپ کا سلام لے لیا جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ سلام ہے کہ جہاں تک کہ میرا اپنا علم کہتا ہے کہ عربی زبان کو تو نہیں کر سکتا، بقیہ کسی زبان میں اتنا مکمل سلام آپ نہیں دکھا سکتے، اتنا جامع اور مکمل سلام۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جو سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو اس پورے سلام میں آپ ایک بات یہ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو کی جو خصوصیت ہے، جو امتیازی شان ہے، اس کا ذکر فرما کر کے اور اس پر آپ نے سلام بھیجا ہے۔ تو اب یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کچھ اشعار اس کے پیش کروں، آپ خود غور کریں گے کہ کتنا مکمل اور جامع سلام ہے، اور بارگاہ رسالت میں مقبول سلام ہے کہ واقعی جب وہاں حاضر ہوں آپ مقدس جالی کے قریب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، اور درود و سلام پیش کرے، تو جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور آپ کا وہ کروڑوں درود والا جو کلام ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یہ پڑھو تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بذات خود سماعت فرما رہے ہیں، اور اس پر آپ جو ہے وہ اظہار مسرت فرما رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے پڑھنے والے کو۔ اللہ جل وعلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے عشق سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے، ان کے علم سے ہمیں علم عطا فرمائے، اور انہی کے مسلک پہ آخر دم تک ہمیں قائم رکھے۔ اسی سے ملتا جلتا یہ بھی ہے کہ خانوادہ رضویہ کے کلاموں میں آپ کا سب سے پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا ہی کلام جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ کلام میرے خیال میں جو بھی جاننے والے ہیں انہیں ہوگا، کیونکہ بڑا اعلیٰ حضرت ہے۔ ویسے خود سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بعض کلام ایسے ہیں کہ اس کی بھی
نظیر نہیں ملتی. اور اب اس وقت مجھے سب کلام جو ہیں وہ ذہن میں بھی حاضر نہیں، یاد بھی نہیں ہے کہ اس میں بتاؤں. پرل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا ایک تو وہ کلام ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ میں بچپن سے پڑھتا آتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ پڑھتے ہوئے بھی، اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. اور بھی دوسرے جو کلام ہیں جب وہ پڑھے جاتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو بہرحال کئی ایک کلام ہیں اعلیٰ حضرت کے بھی اور سرکار مفتی اعظم کے بھی اور الطاف شریعہ کے جو مجھے بہت بھاتے ہیں. یہ ممبئی سے جناب احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کبھی درود شریف پڑھا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شک درود شریف پڑھا ہے، اور نماز میں پڑھنے کا حضور ہی نے حکم دیا. اور حضور جب درود پڑھتے تو اس میں متکلم کا صیغہ ہوتا تھا، تو کم از کم جو درود ابراہیم ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے تو خود سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمائی ہے. تو اس سے پڑھنا بھی ثابت ہوا اور درود بھیجنا بھی ثابت ہوا. اور دوسری بات یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اور اس سے پہلے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو اب دیکھیے، یعنی درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا درود بھیجو، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا، اے اللہ تو ہمارے آقا پر درود بھیج. یعنی ہم اس لائق نہیں ہے کہ کیا درود بھیجیں. ہمارا درود بھیجنا یہی ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو اپنے محبوب پر، ہمارے آقا پر درود بھیج. تو صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان پر درود بھیجے اور ان پر سلام بھیجے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے. اور درود ہے کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج اور سلام بھیج. یہ نصر اللہ خان بریلی شریف سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا دیوبندی کے یہاں انتقال یا موت میں جایا جا سکتا ہے اگر وہ والدین میں سے ہوں تو؟ دیکھیے، اگر واقعی دیوبندی کا مطلب یہ ہے کہ گستاخ رسول، یا تو خود اس نے گستاخی کی ہوگی یا اس کا عقیدہ گستاخانہ ہوگا یا ضرورت دین کا منکر ہوگا، یا تو کم از کم جن اکابر دیوبند نے اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں کھلی ہوئی گستاخیاں کی ہیں انہیں وہ اپنا پیشوا مانتا ہے، انہیں کم از کم مسلمان مانتا ہے. اور علماء حرمین طیبین نے ان کے مولویوں کے بارے میں فرمایا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے میں جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے، ان پر عذاب دیے جانے میں شک کرے، وہ خود کافر ہے. تو کم از کم جو دیوبندی کہلاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو خود کفری عقیدہ رکھتے ہیں، یا پھر یہ کہ جن لوگوں کا عقیدہ کفریہ ہے جان بوجھ کر کے بھی انہیں اپنا پیشوا یا انہیں مسلمان جانتے ہیں، تو ان کا حکم بھی کافر و مرتد کا ہے. تو جب تک کہ وہ مرے نہیں تھے تو اس وقت تک ہو سکتا امید یہ رہی ہو کہ چلو
شاید ان سے کفر سرزد، ان سے گستاخی سرزد نہیں ہوئی ہے اور انہیں ہدایت مل جائے، یہ تائب ہو جائیں، لیکن جب مر گئے تو کفر پہ مرے، لہذا اب شرکت نہیں کرنی ہے، بلکہ کافر ماں باپ کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے لاشے کو جو ہے وہ کافروں کو دے دیا جائے اور وہ اپنے حساب سے اس کو دفن وغیرہ کریں. اور ان کے بارے میں تعالیٰ نے لکھا کہ وہ اگر گستاخ رسول ہے مر جائے تو کسی طریقے سے اسے گڈھے میں ڈھکیل کر کے اوپر سے پتھر ڈالتے ہیں. آصف قاضی ممبئی سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی تو کیا حکم ہے؟ کیا نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز دہرانی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، جمعے کے دن شہر میں ظہر کی جماعت جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی اگر کسی نے جمعے کے دن باجماعت ظہر ادا کی شہر میں، کیونکہ دیہات میں تو جمعہ جائز نہیں ہے تو وہاں تو جماعتی ظہر پڑھیں گے جمعے کے دن بھی، لیکن شہر میں چونکہ جمعہ فرض ہے تو وہاں جب جمعہ ہو جائے اور جس کو جمعہ نہیں ملا، چاہے کسی عذر کی وجہ سے وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، نابینا ہے، لنگڑا جو بھی ہے، معذور ہے، تو وہ اب ظہر پڑھے گا، لیکن جماعت سے نہیں پڑھے کہ مکروہ ہے، تنہا پڑھے. آپ نے سوال کیا ہے کہ جس نے جماعت سے پڑھ لیا تو جماعت کرنا مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوال مشاہد رضا جھارکھنڈ، ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم موبائل میں بات کرتے ہیں تو فون کاٹتے وقت یا ایک دوسرے سے بچھڑتے وقت سلام کی جگہ پر خدا حافظ یا اللہ حافظ کہتے ہیں، سلام جبکہ سنت ہے، سنت کی جگہ پر یہ لفظ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے، سلام بے شک سنت ہے، لیکن اول ملاقات میں جب آپ نے بات شروع کی ہوگی تو سلام سے شروع کیا ہوگا، کہ ایک نے سلام کیا ہوگا، دوسرے نے جواب دیا ہوگا، اور ابھی دونوں میں جدائی نہیں ہوئی ہے، تو جب دو جدا ہو جائیں اور پھر ملے تو پھر سلام کرنا مسنون ہوگا. تو ابھی جدا ہو رہے ہیں تو اگر اللہ حافظ کہا تو کوئی حرج نہیں ہے. انہی کا یہ سوال ہے کہ میں MU کی ہاسٹل میں رہتا ہوں، یہاں نیم کا درخت ہے، تو کیا میں اس درخت کا استعمال مسواک کے لیے کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، نیم وغیرہ کے درخت جو عام طور پر لگائے جاتے ہیں تو اس میں ایک طرح سے اجازت ہوتی ہے، کیونکہ نیم کا درخت کا اور کوئی استعمال نہیں ہے کہ اس کی لکڑی کاٹ کر کے اور کچھ بنایا جائے. بس نیم کا درخت یہ ہے کہ وہ سایہ کرتا ہے، وہاں پر ذرا فضا جو ہے وہ بہتر رہتی ہے اور لوگ اس کی مسواک سے فائدہ اٹھائیں. عام طور پر نیم کا درخت لگانے کا یہی قصد ارادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ہے کہ اس سے مسواک کرنے والا نہیں. ہاں، اگر لگانے والا یا جس کی ملکیت ہو وہ اگر منع کرے تو پھر توڑنا جائز نہیں ہوگا. ہاسٹل میں ایک روم میں 2-3 لوگ رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کا سامان بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا کون سا سامان بغیر اجازت استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ایک دوسرے کا جاننا جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا ہے کسی کی چیز استعمال کرنے پر. کہ بہت سے دوست ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوست کی چیز جو ہے وہ بغیر اجازت کے استعمال کرے. تو یا پھر یہ کہ وہاں پر عرفاً اجازت ہو، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عرفاً یا صراحتاً اجازت ہو کہ ایک روم میں 3 آدمی 4 آدمی ہیں تو وہ آپس میں کچھ چیزوں کی اجازت دے دیتے ہیں، جیسے کہ منجن ہے اور ٹوتھ پیسٹ ہے، صابن ہے، پھر پانی جو بھرا جاتا ہے، کوئی ایک بھرتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پورے روم والے جو ہیں وہ سب پانی پئیں گے، ختم ہو جائے گا تو کوئی بھی بھر دے گا. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے بھرا تو فلاں ہی پیے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں،
یا عرفاً اس کی اجازت ہوتی ہے ایک روم میں رہنے والوں کی، یا صراحتاً اگر اجازت دے دی، کبھی کبھی جو ہے وہ اپنی چیزوں کی بھی اجازت دے دیتے، بھائی کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا اسٹو ہے، آپ کو ضرورت ہو، یا ہمارا چولہا ہے آپ کو ضرورت ہو تو آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر اگر اجازت ہو گئی اور وہ اجازت کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے بلکہ عمومی اجازت ہے کہ آپ جب چاہیں جو ہے وہ ہمارا یہ گیس چولہا یا ہمارا یہ اسٹو استعمال کر لیں، ہماری لائٹ استعمال کر لیں، ہمارا موبائل استعمال کر لیں، اور یہ صراحت ہے تب تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہاں اس طرح کا کوئی رواج ہے کچھ چیزوں کے بارے میں تو اس کا استثناء ہوگا کہ عرفاً اس کی اجازت ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک روم میں رہتے ہیں تو عام طور پر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے منجن یہ استعمال کرتے ہیں، اور کسی کو اس سے کسی طرح کی شکایت بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس نے ہمارا مال استعمال کیا۔ تو جہاں ایسا عرف ہو وہاں اس میں حرج نہیں۔ یہ سوال سید شکیب رضوی انہوں نے کیا ہے کہ امام کی پینٹ نیچے سے مڑی ہوئی تھی اور نماز کے دوران یا بعد میں اس نے دیکھ لیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اگر نماز واجب الاعادہ ہوگی تو صرف امام کے لیے ہوگی یا مقتدی کے لیے بھی ہوگی؟ حضرت رہنمائی فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ دیکھیے پانچے کا مڑا ہونا جو ہے اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے کہ یہ کف ثوب ہے، اور کف ثوب سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اور جب امام کی نماز مکروہ ہوگی تو تمام مقتدیوں کی نماز بھی مکروہ واجب الاعادہ ہوگی، یہاں تک کہ مسبوق مقتدی جو کہ آخری رکعت میں شریک ہوا، امام کی نماز اگر مکروہ ہوئی تو وہ جو بعد میں شریک ہوا اگرچہ وہ قاعدے میں آیا لیکن امام کی چونکہ اقتداء میں ہے تو وہ حصہ تو اس کا مکروہ ہوا۔ امام کی نماز چونکہ پوری مکروہ ہے، پوری واجب الاعادہ ہے، تو لہذا سارے مقتدی جو ہیں نماز دہرانی ہوگی۔ کیرلا کے گورنر عارف محمد خان نے ایک چینل پہ انٹرویو میں یہ کہا کہ ہدایہ شریف انسانی قانون ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی جائے، اور ایسا کہنا کیا صحیح ہے؟ دیکھیے ہدایہ یعنی فقہ حنفی کی بڑی مشہور معتمد مستند کتاب کے شرح ہونے کے باوجود اس کا شمار متون میں ہے اور بڑی جامع اور مکمل کتاب ہے، تو اسے اگر انسانی قانون کہا تو ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے کہا ہو کہ جو انسانی ضروریات، انسانی ماحول اور انسان کے زندگی گزارنے یعنی پیدائش سے لے کر کے موت اور موت کے بعد تک کے جو شرعی قانون ہیں ان کا ذکر ہے، اگر یہ مراد ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ انسانی قانون شرعی قانون نہیں ہے تو یہ قطعی غلط ہے، وہ ایسے قول سے رجوع کرے، کیونکہ یہ انسانی قانون نہیں بلکہ شرعی قانون ہے، یہ شریعت کے قوانین اس میں بیان کیے گئے ہیں اور اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ عقل کو شریعت سے قریب کر دیا گیا ہے، یعنی بہت سے مسائل کے دلائل جو ہیں وہ عقلی دیے گئے ہیں کہ جس سے بات جو ہے وہ عقل بھی تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ موتی الرحمان نے سوال کیا، کیا مہر ادا کرنے سے پہلے ہم بستری کرنا حرام ہے؟ دیکھیے مہر ادا کرنے سے پہلے ہم بستری حرام تو نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ اگر مہر معجل ہے، عین سے معجل یعنی واجب علی الفور، ایک مہر جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو مہر معجل عین سے، اور ایک مہر معجل حمزہ سے، اور ایک مہر مطلق۔ تو مہر معجل یہ ہے کہ فوری طور پر عورت کو مطالبے کا حق ہوتا ہے، یہ ہے اس میں، یہ نہیں کہ اگر مہر معجل نہیں دیا تو ہم بستری حرام، یہ نہیں، بلکہ عورت اس کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو روک سکتی ہے، یعنی اگر مہر معجل ہے تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر کو پاس آنے سے روک دے کہ جب تک تم مہر ادا نہیں کرو گے وہ میرے پاس نہیں آ سکتی، یہ عورت کو حق ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بستری حرام ہے۔ اور مہر معجل حمزے سے مطلب ہوتا ہے کہ جس کی مدت مقرر ہو، یعنی یہ مہر جو ہے وہ اتنے سال کے بعد یا فلاں تاریخ میں یا اتنے دنوں کے بعد
یہ ادا کیا جائے گا. اس کی کوئی مدت مقرر ہو تو وہ مؤجل ہے حمزے سے. اور مہر مطلق یہ ہے کہ اس میں نہ تو یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ادا کرنا ہے اور نہ یہ متعین ہے کہ کب دینا ہے، بلکہ مطلق ہے وہ. تو وہ ابھی اس کا دینا واجب نہیں ہے، یا تو طلاق ہو یا وفات ہو. تو طلاق اور وفات سے اب وہ فوری طور پر وہ ادائیگی واجب ہو جاتی ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ مہر کی ادائیگی سے پہلے ہم مستری حرام ہے، یہ غلط ہے. یہ آخری سوال یہ ہے کہ یہ جناب ندیم سبحانی صاحب کی جانب سے یہ سوال ہے کہ 6 رکعت نفل جو شب برات میں پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ اس کا ثبوت کہاں سے؟ دیکھیے یہ 6 رکعات جو ہے دیکھا جائے تو یہ صلاۃ اوابین جو ہمیشہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، حقیقت میں وہی نفل نماز ہے صلاۃ اوابین. اب بعض ہمارے بزرگوں نے اس خاص شب برات میں اسی 6 رکعات اوابین کی نماز میں اس طرح کا اہتمام فرمایا کہ اس کو الگ الگ نیتوں سے پڑھیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ جل وعلا کی خاص تجلی بندوں کی طرف ہوتی ہے اور اس کی طرف سے ندا ہوتی ہے. تو اب اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں رات شروع ہوتے ہی آدمی عبادت میں مشغول ہو جائے اور دعاؤں کی کثرت کرے، درود کثرت کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے. اس لیے اہتمام بزرگوں نے کیا کہ اوابین بھی ہو جائے اس رات میں، جو کہ بڑی فضیلت والی نفل ہے، اور ساتھ ہی میں سورہ یاسین شریف بھی تلاوت ہو جائے. کہ سورہ یاسین شریف کے بارے میں فرمایا کہ جس مقصد سے پڑھی جائے اس کے لیے ہے یہ. اور پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان جو ترتیب دی گئی ہے، اب کس بزرگ نے اسے ترتیب دیا ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. تو بہرحال اس میں چونکہ الفاظ بھی دعائیہ اچھے ہیں، تو وہ دعائے نصف شعبان ہر 2 رکعت کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف اور ایک بار دعائے نصف شعبان، اس طرح 6 رکعت نفل پڑھنا ہے تو 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف بھی اور 3 مرتبہ دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لی جاتی ہے. اور اچھا خاصا وقت اس رات کا عبادت میں صرف ہوتا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے اور مستحسن ہے. اگر حدیث میں خاص یہ طریقہ ہمیں نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے اسے بدعت سیئہ نہیں کر سکتے، ہاں بزرگوں کا طریقہ کر سکتے ہیں. یہ اس سے پہلے ابھی مہر سے متعلق سوال ہوا تو اسی سے ملتا جلتا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ مہر اپنی بیوی سے معاف کروا لیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے مہر جو ہے یہ بیوی کا حق ہے، اور چونکہ یہ مال ہے تو بیوی جو ہے اسے اس کی حقدار ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن دل سے اگر معاف نہیں کیا، جبر کیا، کہ بعض علاقوں کے بارے میں میں نے سنا تھا زمانہ طالب علمی میں کہ پہلی رات جو ہے وہ شوہر پہلے جا کر کے مہر معاف کراتا ہے. اور اس سلسلے میں بعض واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ شوہر نے کہا کہ معاف کر، کہا نہیں معاف کروں گی، معاف کر، یہاں تک کہ صبح تک طلاق بھی ہو گئی. تو ایسا بھی واقعہ سننے میں آیا تھا زمانہ طالب علمی میں. بہار کے کسی علاقے کا کسی نے واقعہ ذکر کیا تھا، مجھے صحیح طریقے پہ یاد نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، جہالت کی وجہ سے، یہ لاعلمی وجہ سے کہ مہر معاف نہیں کرے تو بیوی حلال ہی نہیں ہے، تو وہ دیتا نہیں ہے، معاف کرواتا ہے. تو اگر وہ معاف بھی اگر جبرن کہے کہ ماروں گا نہیں معاف کر، کہ میں نے معاف کیا، تو یہ اس طرح تھوڑی معافی ہوتی ہے، یہ تو جبر ہوا. بلکہ خوش دلی سے اگر کوئی عورت اپنا مہر معاف کر دے تو اب شوہر پر دینا لازم نہیں ہے. سوالات مکمل ہو گئے. یہ مریم رضویہ اور صوفیہ رضویہ، انہیں آپ جو ہے وہ قصیدہ غوثیہ کی اجازت عطا فرما. اب یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کس سے مرید ہیں. حضرت سے حضور تاج الشریعہ. ہاں ٹھیک ہے، یہ معلوم ہوا کہ مجھے کہ یہ حضور تاج الشریعہ سے بیعت ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان پر ان کے شیخ کا فیضان جاری فرمائے. اور چونکہ حضور تاج الشریعہ سے بھی مجھے دارالخلاف شریف نا
دلال خلاص یہ قصیدہ غوثیہ کی ہے. اچھا قصیدہ غوثیہ میں نے دلال خلاص شریف سمجھا تھا. بہرحال قصیدہ غوثیہ بہت اچھا اس کا پڑھنا ہے، بڑا بابرکت ہے، بڑے اس کے فوائد ہیں. تو میری طرف سے ان دونوں صاحبہ کو قصیدہ غوثیہ شریف پڑھنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرمائے. بس اب دعا کر دیجئے. اور خصوصاً ایک جاننے والے سنی بھائی کے والد کو کورونا پازیٹیو آیا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا فرما دے. ICU میں ہے وہ. اور آپ بس اب یہ سوالات مکمل ہو گئے، آپ دعا فرما دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واحفظنا فإنك خير الحافظين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین ملکہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا، یہاں جو کچھ بھی تیرا اور تیرے محبوبان بارگاہ کا ذکر جمعی ہوا، جو مسائل شریعہ ذکر کیے گئے، مولا ان سب کو تو قبول فرما. ان میں جو لغزشیں جو غلطیاں ہوئیں مولا اپنے کرم سے معاف فرما. ہم سب لوگوں کو شریعت مطہرہ پر صحیح طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی سچے مسلک پہ قائم رکھ، اسی سچے مسلک کا خادم بنا، اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرما. اور پروردگارہ جب تک ہم جئیں تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا گن گاتے رہیں. ہم سب کے سینوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا مدینہ بنا دے. مولا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، عذاب قبر عذاب حشر سے نجات عطا فرما. قبر میں اپنے پیارے حبیب کی زیارت نصیب فرما، حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب لوگوں کو جنت بلا حساب عطا فرما. مولا ہم سب لوگوں کو جنت بلا حساب عطا فرما. الہ العالمین جتنے لوگ اس وقت دست بدعا ہیں مولا قدیر، ان سب لوگوں کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما. سب کے گناہوں کو بخش دے مولا. ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر فرض ہر واجب و سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے سینوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا مدینہ بنا دے. پروردگار ہمیں سچا عشق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کا سچا عشق عطا فرما، غوث پاک کا سچا عشق عطا فرما، اعلیٰ حضرت کا سچا عشق عطا فرما. سرکار مفتی اعظم عالم حضور صدر الشریعہ، حضور تاج الشریعہ حافظ ملت، ان سب لوگوں سے سچی محبت عطا فرما. ان کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچا، مکر شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے
سب کی حفاظت فرما، خصوصاً جو یہ وبائی مرض اس وقت پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، الہ العالمین اس وبائی مرض سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ و معمون فرما، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں مولا جلد سے جلد انہیں شفا عطا فرما، جن صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی مولا انہیں تو جلد سے جلد اس موذی مرض سے نجات عطا فرما، ان کے سب گھر والوں رشتہ داروں کی حفاظت فرما، ہم سب کی آنے والے وقتوں میں حفاظت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں تندرستی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، مولا جن گھروں میں شادی کے لائق بچے بچیاں ہیں غیب سے ان کے موافق رشتے عطا فرما، اور جن کے بچیاں شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں مولا وہاں انہیں عزت کی زندگی عطا فرما، چین و سکون کا ماحول عطا فرما، الہ العالمین آج جو اسلام اور مسلمان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، الہ العالمین ان سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کی بدعقیدگی، ہر طرح کے فسق و فساد اور ہر طرح کے گناہوں سے ان کی حفاظت فرما، مکر حفاظت فرما، ہم سب کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے مولا جو بہتر ہے وہ عطا فرما دے، الہ العالمین جماعت رضائے مصطفیٰ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر عزیز کی قائم کردہ جماعت ہے، جو اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا کام بحسن خوبی انجام دے رہی، مولا اسے روز افزوں ترقی عطا فرما، اس کے جتنے بھی کارکنان ہیں مولا ان کی خدمات کو قبول فرما، اور مزید ان کو قوت بازو عطا فرما، زیادہ سے زیادہ ہم سب لوگوں کو مسلک کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی خدمات کو قبول فرما، ہم سے جن لوگوں نے بھی اور یہاں اور جہاں جہاں بھی لوگ دعا میں مشغول ہیں ان سے بھی جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی مولا ان سب لوگوں کو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہم سب لوگوں کو ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت، خصوصاً اس وقت جو کرونا بیماری چلی ہوئی ہے اس بیماری سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں اس سے نجات عطا فرما، اور پروردگارہ اس وقت جس طرح کی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں ان پریشانیوں سے جلد ہر ایک کو رہائی عطا فرما، ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرما دے، اور ہر ایک کو بہترین اور عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی موت نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔